حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران خلافت 636 میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر لیا اور ایک طویل عرصے تک فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 12ویں صدی عیسوی میں فلسطین کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننے کی یہودیوں نے زبردست مہم چلائی اور ایک خاص قسم کی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں تاریخ عالم کی مشہور صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور فلسطین کا علاقہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ نے سلطان کو کئی ایک ترغیبات و لالچ دیے، مثلا سلطان کے تمام قرضہ جات کی یہودی سرمایہ داروں کی طرف سے ادائیگی، ترکی کے لیے ایک بحری بیڑے کی تیاری میں مدد، فلسطین میں ایک اعلیٰ یونیورسٹی کا قیام جہاں تک طلبہ یورپ جانے کی بجائے تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ دوسری مالی امداد، لیکن سلطان راضی نہ ہوئے۔ یہودیوں نے سلطان کے دوست جرمنی کے قیصر ولیم دوم کو مختلف قسم کی ترغیبات دے کر اپنا ہم نوا بنایا، چنانچہ 1898 میں قیصر ولیم دوم نے اپنے دورہ عثمانیہ سلطنت کے دوران سلطان کو اس کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے اشارتنا آگاہ کیا گیا کہ اگر اس نے اصرار کیا تو جرمنی مجوزہ برلن بغداد ریلوے منصوبہ سے محروم ہو جائے گا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہرزل نے ترک یہودی مقام قرضو آفندی کی وساطت سے سلطان عبدالحمید کو پیغام بھیجا، تو سلطان نے کہا اگر یہودی اپنی ساری دولت بھی میرے قدموں میں لا ڈالیں تب بھی میں فلسطین میں مسلمانوں کی 1 انچ زمین یہودیوں کو دینے کا روادار نہیں۔ 1902 میں سلطان عبدالحمید نے ہرزل کو کہلا بھیجا کہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی مزید کوشش نہ کرے۔ جب تک میں زندہ ہوں اور سلطنت عثمانیہ قائم ہے، فلسطین میں یہودی ریاست کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح یہودی سلطان کو تو رشوت دینے میں ناکام ہو گئے، لیکن بین الاقوامی یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کو سازشوں کے ذریعے ختم کرا دیا۔ 1917 میں فلسطین پر جنرل ایلن بی کی قیادت میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور یہ برطانوی استعمار کے قبضے میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ساز باز شروع کر دی اور اسے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ موجودہ فلسطین کے علاقے میں وہ یہودیوں کو ایک سلطنت دینے میں مدد کرے جو یہودیوں کا وطن ہو اور جہاں وہ مستقل طور پر امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ چنانچہ برطانوی حکومت کے ساتھ ایک سودا طے پا گیا اور دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین پہنچنے لگے، اور انہوں نے سادہ لو اربوں کی زمینوں اور مکانوں کو مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنا شروع کر دیا، اور یہ تقریباً سال تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی تعداد فلسطین میں وہاں کی آبادی کا تقریباً 30% ہو گئی، اور وہ ملک کی 8% اراض خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانیہ کا سورج جب زوال کی طرف بڑھنے لگا تو اسرائیل کے قیام کی منزل قریب ہوتی گئی۔ بالآخر نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین کی تجویز پیش کی، جس میں فلسطینی علاقہ کا 56-74 حصہ ملک کی 30% یہودی آبادی کو دے دیا گیا، اور موجودہ یروشلم کو اوپن سٹی کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین سے واپسی کا فیصلہ کر لیا اور اقوام متحدہ نے زبردست امریکی دباؤ کے تحت تقسیم فلسطین کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اس طرح جن فلسطینیوں کی ملکیت میں 92% فلسطین کی اراضی تھی، محض 43% فلسطین کے حقدار ٹھہرائے گئے، جبکہ یہودیوں کو جو کل آبادی کا صرف 30% تھے اور جن کے قبضے میں فلسطین کی صرف 8% اراضی تھی، انہیں 56% ملک دے دیا گیا۔ 1948 کو برطانیہ نے مکمل طور پر فلسطین سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور اسی تاریخ کو یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت سے اسرائیل اپنی توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس نے اپنے عظام نیل سے فرات تک کی تکمیل کے لیے خطہ پر